رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو مہامنتری وکرم سنگھ کی لاش چند سپاہیوں اور مندر کے پجاری رام چندر کی نگرانی میں اس شمشان گھاٹ پر لے جائی گئی جہاں چتوڑ کے عام مردے جلائے جاتے تھے۔ عظیم خاندان کا عظیم سیاستدان شدید عالمی تنہائی میں جلا دیا گیا۔ یہ اس کے جرم حق شناسی کی سزا تھی، پتھروں سے بغاوت کا انجام تھا۔ اگر وہ دیوتاؤں کے قدموں پر سر رکے رکے مر جاتا تو آج پورا چتوڑ سوگوار ہوتا۔ اس کی آرتی اس شان سے اٹھتی کہ راجہ رتن سنگھ، رانی پدمنی اور بڑے بڑے راجپوت امراء کی گردنیں بار غم سے جھکی ہوتی اور مسلح افواج اس کے بے جان جسم کو سلامی پیش کر رہی ہوتی، مگر آج اس کے تہمت زدہ جسم کے ساتھ بڑا ذلت آمیز سلوک کیا گیا۔ وہ اس طرح پھونک دیا گیا جیسے جلنے والا کوئی بے سہارا بھکاری تھا یا شودر سے بھی بدتر کوئی مخلوق تھا۔ نہ اس کی ہڈیوں کو سمیٹا گیا اور نہ راگ کو دریائے گمبھیری میں بہایا گیا، بس اسے بکھرنا تھا، چپ چاپ بکھر گیا۔ آخری وقت میں کوئی رشتہ کام نہیں آیا۔ ایک بیٹی تھی، اسے بھی تقدیر نے جیتے جی جدا کر دیا تھا۔ عجیب موت تھی، نہ کوئی نوخہ خوانی اور نہ کوئی بیان کرنے والا۔ ایک چتوڑ کی ہوائیں تھی جو ایک مرد آزاد کی خاک کو اڑائے لیے جا رہی تھی۔ اسی رات نرملا کماری بے اختیار روتی رہی تھی۔ رامیشوری اور چندر سنگھ نے بہت دلاسے دیے، مگر آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی خشک نہیں ہوئی۔ آفریدی نے بھی دل جوئی کی، مگر دل پر جو گھٹا چھائی ہوئی تھی برستی ہی رہی۔ منتری بون کی آگ بجھ چکی تھی، مگر نرملا کے سینے میں ایک اور آگ بھڑک اٹھی تھی۔ دریائے گمبھیری کے کنارے جلائی جانے والی چتا کی آگ اور نرملا کے دل کی آگ میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس آگ کے شعلوں نے نرملا کے دل و دماغ پر برسوں سے جمنے والی برف کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ آفریدی نے کئی بار اپنا دامن بڑھایا، مگر نرملا نے غمخواری کے اس انداز کو قبول نہیں کیا۔ مجھے رونے دو سردار، رونے دو۔ اس اشکریزی کی وجہ میں خود بھی نہیں جانتی۔ یہ آنسو تو گر جل جانے پر بھی پلکوں تک نہیں آئے تھے، پھر یہ دریا کیوں ابل پڑے؟ کون جانے کیا شے جل گئی ہے جو دل سے روح تک تپش ہی تپش ہے۔ آفریدی کو شک تو ہوا کہ باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، جس کے اثر سے بیٹی کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی ہے، مگر اس نے جان بوجھ کر مہامنتری کا ذکر نہیں چھیڑا کہ اس طرح نرملا کی وحشتیں کچھ اور بڑھ جائیں۔ اسی رات علاء الدین خلجی سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھا اور امیر خسرو کو آوازیں دینے لگا۔ امیر خسرو اس وقت اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کر رہے تھے۔ سلطان کی آواز سن کر خسرو نے اپنے وظائف ختم کیے اور علاء الدین خلجی کی مزاج پرسی کرنے لگے۔ خسرو، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ سورج آسمان سے اتر کر میرے خیمے میں داخل ہو گیا ہے۔ علاء الدین خلجی نے جواب طلب نظروں سے اپنے مصاحب خاص کی طرف دیکھا۔ سلطان، یہ ایک مبارک خواب ہے، عنقریب نئی فتوحات اور نئی بلندیاں آپ کے قدم چھونے والی ہیں۔ علاء الدین مسکرانے لگا۔ یقیناً خسرو، ایسا ہی ہوگا۔ یہ ساری بلندیاں ہمارے ہی لیے تو بنائی گئی ہیں۔ اس کے بعد سلطان نے اپنے دربار کے خوش نوا مطرب ندیم کاشانی کو طلب کیا۔ پھر جنگل کی پرسکون رات کاشانی کے نغموں سے گونجنے لگی۔ وہ بلند آواز میں گا رہا تھا، خلجی عظیم تھے، لیکن علاء الدین نے خلجیوں کی عظمت کی میناروں کو آسمان کے ستاروں تک بلند کر دیا۔ ابھی فاتح عالم کا سفر باقی ہے اور نہ جانے ابھی کتنی بلندیاں سلطان کے زیر دام آنے والی ہیں۔ ندیم کاشانی کی آواز رات کے سناٹے میں دور تک گونج رہی تھی اور پورے لشکر پر ایک خمار کی سی کیفیت طاری تھی۔ آنے والا دن چتوڑ کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں لے کر آیا تھا۔ راجہ رتن سنگھ نے مختصر الفاظ میں وکرم سنگھ کی اچانک موت اور جسم کو نظر آتش کرنے کی تفصیلات بتائیں۔ راجپوت سردار اس خبر سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وکرم سنگھ کا جو کردار اہل چتوڑ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اس کے مطابق وکرم سنگھ ایک معتوب اور لعنت زدہ انسان تھا۔ ایسے انسان کی موت پر جشن ہی منایا جا سکتا تھا، اور آج راج محل میں پورے زور و شور کے ساتھ جشن جاری تھا۔ وکرم سنگھ کی موت پر اگر کوئی شخص اداس تھا تو وہ راجہ رتن سنگھ کا جوان سال بانجا سونگرا مال دیو سنگھ تھا۔ سونگرا وکرم سنگھ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اسی تاثر نے اسے نرملا کماری سے جذباتی رشتہ قائم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سونگرا کو نرملا سے شدید محبت تھی، مگر نرملا نے اس انداز سے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ یک طرفہ طور پر سونگرا کے دل میں عشق کی آگ بھڑک رہی تھی۔ سونگرا اس وقت بھی چپ چپ کر رویا تھا جب منتری بون کو آگ لگائی گئی تھی، اور اس وقت بھی وکرم سنگھ کی موت کی خبر سن کر اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ پھر جب راجہ رتن سنگھ نے اپنے ماموں گنیش سنگھ کو چتوڑ کا وزیر اعظم نامزد کیا تو سونگرا کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے زیر لب کہا،
اب چتوڑ کی تباہی کا باب مکمل ہو گیا۔ راجپوت سردار رتن سنگھ کے اس اقدام کو دانشمندی کی انتہا کہہ کر گنیش سنگھ کو مبارکباد دے رہے تھے، اور سونگرا اپنے ماموں رتن سنگھ کو بھیگی ہوئی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا۔ پھر دربار میں کوئی اس کے زبان سمجھنے والا نہیں تھا۔ مبارکبادی کا شور ختم ہوا تو گنیش سنگھ اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا، پھر بلند آواز میں کہنے لگا، راج جوتشی آچاریہ شنکر داس نے اپنے علم کے ذریعے ہمیں خبردار کیا ہے کہ سلطان علاؤدین خلجی کی فوجیں چتوڑ کے قریب پہنچنے والی ہیں۔ یہ تمام راجپوتوں کے لیے ایک کڑا وقت ہوگا۔ اس وقت کو ٹالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ماتا کے مندر میں حاضر ہو کر ساری رات درگا اور کالی کو سجدہ کریں۔ اگر ہم نے یہ گھڑیاں سو کر گزار دی تو پھر ہمیں جگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مہاراج رام دیو تو کہتے تھے کہ وہ اپنی منتروں کی طاقت سے سلطان کی فوجوں کا رخ موڑ دیں گے۔ ایک راجپوت سردار نے کھڑے ہو کر تلخ لہجے میں کہا، مہاراج اب تک چکے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ نئے مہامنتری گنیش سنگھ نے اضافہ کر دیا تھا اور بڑی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، آچاریہ جی کا کہنا ہے کہ آسمان پر ستاروں کی چالیں بدل چکی ہیں، اب ہمیں درگا اور کالی ماتا کا آشیرواد ہی بچا سکتا ہے۔ اس آشیرواد کو حاصل کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تمام استری اور پرش مل کر پوجا کریں۔ کل پورن ماشی یعنی مکمل چاند کی رات ہے۔ اگر یہ رات بیت گئی تو پھر آنے والی راتیں بہت بھیانک اور سیاہ ہوں گی۔ گنیش سنگھ کی تقریر کے بعد راجا رتن سنگھ سے اجازت لے کر آچاریہ شنکر داس کھڑا ہوا۔ یہ چتوڑ کا ایک عالم و فاضل برہمن تھا۔ شنکر داس نے مذہبی علم کے ساتھ ساتھ موسیقی اور نجوم میں بھی مہارت حاصل کی تھی۔ وہ ستاروں کی رفتار دے کر پیشنگوئیاں کرتا تھا اور اس کی کئی پیشنگوئیاں درست بھی ثابت ہو چکی تھی۔ پورا ہندو دھرم انہی پیشنگوئیوں کے جال میں الجھا ہوا تھا۔ شادی بیاہ سے لے کر سیاست اور جنگ تک تمام لوگ دراصل نجومیوں کے محتاج تھے اور مہورت نکلوانے کے بغیر کسی کام کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ شنکر داس اپنی اسی صفت کے باعث چتوڑ کے اعلیٰ طبقوں میں بہت مقبول تھا، مگر اس کی یہ مقبولیت رام دیو کی شعبدہ بازیوں کی نظر ہو گئی تھی اور وہ اچانک گوشہ گمنامی میں چلا گیا تھا۔ پھر جب علی عامر آفریدی کے سلسلے میں رام دیو مسلسل ناکامیوں کا شکار ہوا اور گنیش سنگھ اقتدار میں آیا تو اس نے اپنا حلقہ اثر بڑھانے کے لیے شنکر داس کو استعمال کیا۔ راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی رام دیو سے بددل ہو چکے تھے، اس لیے شنکر داس کو اپنا پرانا ہنر آزمانے اور اپنے حریف کو نیچا دکھانے کا موقع مل گیا۔ ایک عمر کی روپوشی اور ناکامی نے شنکر داس کو بہت تلخ مزاج بنا دیا تھا۔ ماتا کے مندر کا بڑا پجاری ہونے کے باعث وہ تقریر کے فن سے بخوبی واقف تھا۔ آج قسمت شنکر داس پر مہربان ہوئی تو وہ جوش گفتار کا مظاہرہ کرنے لگا۔ جی میرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وکرم سنگھ مرنے سے کچھ پہلے ماتا کے مندر آیا تھا۔ شنکر داس نے ریاکارانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، وکرم سنگھ میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنی قسمت کا حال دریافت کرنے لگا۔ وہ اپنی جنم کنڈلی یعنی ذائچہ پیدائش ساتھ لے کر آیا تھا۔ ایک بوسیدہ کاغذ کو میرے سامنے رکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج اس وقت ہندوستان کا کوئی دوسرا ماہر نجوم ایسا نہیں جو ستاروں کی چالوں کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ میں ایک عجیب سے طوفان میں گھرا ہوا ہوں، مجھے اس سے نکلنے کی کوئی ترکیب بتائیے کہ آپ کے سوا حالات کی اس دلدل سے نکالنے والا کوئی نہیں۔ میں نے ایک نظر وکرم سنگھ کے جنم کنڈلی کو دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ ستاروں کی چالیں اس کے حق میں نہیں تھی۔ میری خاموشی سے وکرم سنگھ پریشان ہو گیا اور میری خوشامد کرنے لگا، آچاریہ جی آپ کی آنکھیں ستاروں میں جو کچھ دیکھ رہی ہیں اسے واضح الفاظ میں ظاہر کر دیا جائے۔ میں نے درپردہ اشاروں میں وکرم سنگھ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ حالات کا انکشاف مناسب نہیں ہے، مگر وہ نہیں مانا۔ بالآخر میں نے اسے دبے لفظوں میں کہہ دیا کہ ان قریب اس کے اقتدار کا سورج غروب ہونے والا ہے اور وہ ایک عجیب و غریب الزام میں اپنے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے یہ بات چھپا لی تھی کہ اقتدار کے ساتھ اس کی زندگی کے دن بھی پورے ہو چکے ہیں۔ آج دربار میں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ مذہب و وطن کا غدار تھا، اس لیے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ آچاریہ شنکر داس بڑی بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ وکرم سنگھ آچاریہ کی عزت محض اس لیے کرتا تھا کہ اسے بڑے پجاری کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے وہ کبھی اس سے ملنے مندر آ جایا کرتا تھا۔ شنکر داس نے ان ملاقاتوں کو نیا رنگ دے کر وکرم سنگھ پر ایک نیا الزام تراشا، ورنہ حقیقت یہ تھی وکرم سنگھ نے شنکر داس سے کبھی اپنی قسمت کا حال نہیں پوچھا۔
مرنے والے پر یہ سنگین تہمت تو لگائی جا چکی تھی، مگر اس کا جواب کون دیتا؟ وکرم سنگھ کی توراک بھی ہوا میں بکھر چکی تھی۔ آچاریہ نے اپنی فریب کاریوں سے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے نئے مہا منتری گنیش سنگھ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، دھرم اور دیش کے غدار اپنی اپنی سزاؤں کو پہنچ چکے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی اپنا حشر دیکھ لیں گے۔ آچاریہ، آپ تو وہ طریقہ بتائیے جس سے چتوڑ کو بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے نجات مل جائے۔ ہمارا باہری دشمن دہلی کا سلطان علاؤ الدین خلجی ہے، اور اندرونی دشمنوں میں وہ ضعیف و ناتواں عورت بانمتی ہے جو اپنے جادو کے زور سے ہمارے منصوبوں میں خلل ڈال رہی ہے۔ ہم بیک وقت دونوں دشمنوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آخر اس کا کیا اپائے ہے؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ خوش قسمتی سے کل پورنماشی کی رات ہے۔ اگر چاند اپنے پورے عروج پر ہوا اور اس رات سچے دل سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جائے تو آکاش پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان سنکٹ کال یعنی مصیبت کے زمانے سے باہر نکل آتا ہے۔ مہا منتری کو پہلے ہی مطلع کر چکا ہوں کہ جب چاند طلوع ہو جائے اور مارواڑ کی بلند ترین چوٹی سے اوپر نظر آنے لگے تو اس وقت شیولنگ کے درشن کیے جائیں اور پھر درگا اور کالی ماتا کی پوجا شروع کی جائے۔ یہ پوجا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک سورج دیوتا اپنے درشن نہیں دیتے۔ سمراٹ جو کچھ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا۔ ستارے مجھ سے سرگوشیاں کر رہے ہیں کہ چوہانوں کی پگڑی خون سے تر ہو سکتی ہے مگر اسے زمین کی مٹی نہیں چھو سکتی۔ سلطان ایک بدنصیب حکمران ہے، اس کے اتنے بڑے دربار میں کوئی ایک بھی جوتشی ایسا نہیں ہے جو اسے ستاروں کی رفتار کے بارے میں اتنا ہی بتا دیتا کہ جب منگل یعنی سیارہ مریخ کمزور حالت میں ہو تو جنگ کے ارادے سے اپنی سرحدیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ کہہ کر آچاریہ شنکر داس نے راجہ رتن سنگھ کی طرف دیکھا۔ سمراٹ ایک خوش قسمت فرمان روا ہے کہ ان کے دشمن نے جنگ کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا ہے۔ جب سے تارے اس زاویہ سے حرکت کر رہے ہوں تو عام مسافر کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلا جاتا۔ لڑائی میں الجھ جانا اور بھی خوفناک عمل ہے جس کا نتیجہ ذلت و شکست کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آچاریہ شنکر داس پرغرور لہجے میں اپنے علم کا مظاہرہ کر رہا تھا اور علاؤ الدین خلجی کو محض اس لیے احمق قرار دے رہا تھا کہ لشکر کشی سے پہلے کسی نجومی سے مشورہ نہیں کیا تھا۔ اب شنکر داس کو یہ کون بتاتا کہ سلطان نے اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی 84 جنگیں لڑی مگر ایک بار بھی کسی نجومی سے نہیں پوچھا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ دہلی سے چتوڑ کی جانب روانہ ہوتے وقت بھی اس نے اپنے تمام سپہ سالاروں سے مشورے کیے تھے مگر کسی اجلاس میں بھی کسی ماہر نجوم کو شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ آج شنکر داس اپنے ناپائیدار علم کے نشے میں بدمست ہو کر اسی علاؤ الدین خلجی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آچاریہ کی باتیں سن کر راجہ رتن سنگھ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ تم سچ کہتے ہو شنکر داس، منگل کی کمزوری کا نقطہ تو کبھی مہاراج رام دیو نے بھی ہمارے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ سمراٹ ان کا ذکر نہ کریں کہ آج وہ مہاراج ہیں، بڑے گیانی ہیں۔ شنکر داس کا ایک ایک لفظ طنز کے زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ نقطہ تو وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو شنکر داس یعنی غلام ہو اور بھگوان جس سے راضی ہو۔ احساس فخر سے بوڑھے شنکر داس کی کمر میں تناؤ آ گیا تھا اور وہ پورے جوش کے ساتھ بولنے لگا تھا، کل رات تمام فیصلے ہو جائیں گے۔ دیوتا سلطان کے بڑے ہوئے لشکر پر عذاب نازل کر کے یا تو اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں گے یا پھر وہ ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ جائے گا اور اپنی نسلوں سے کہہ مرے گا کہ آئندہ چتوڑ کا رخ نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ جاہل عورت جسے چتوڑ کے توہم پرستوں نے جادوگرنی کا لقب دے دیا ہے، پتھروں کے ڈیرے میں چیختی ہوئی دنیا سے رخصت ہو جائے گی اور وہ تنگ و تاریک کمرہ اس کی قبر بن جائے گا۔ آچاریہ شنکر داس نے مستقبل قریب میں ہونے والے فیصلوں کا ایک ہلکا سا عکس بیان کیا اور بے نیازانہ چلتا ہوا دربار سے رخصت ہونے لگا۔ اچانک دربار کے صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور راجہ رتن سنگھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سمراٹ، پوجا کی رسم کے اعلان کے ساتھ ہی اپنا یہ حکم بھی عام کر دیجئے کہ پورن ماشی کی رات چتوڑ کا کوئی اچوت کسی مندر کے قریب جانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شودر کسی طرح اندر داخل ہو گیا تو دیوتاؤں کی ناراضگی ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ یہ کہہ کر آچاریہ شنکر داس ایک ہاتھ سے اپنے ریشمی جینیو گردن میں پڑے ہوئے داغے کو آہستہ آہستہ کھینچتا ہوا اور دوسری ہاتھ سے اپنی باریک ململ کی دھوتی کو سنبھالتا ہوا دربار سے نکل گیا۔ دربار خالی ہوتی ہی مہا منتری گنیش سنگھ نے اپنے حکمراں بانجے راجہ رتن سنگھ کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ تم بہت ذہین اور ہوشیار راجپوت ہو گنیش سنگھ۔ رتن سنگھ اپنے عمر رسیدہ ماموں کی تعریف و ستائش کر رہا تھا۔
کاش ہم نے تمہیں پہلے آزما لیا ہوتا، پھر ہم اس اذیت و کرب کا شکار نہ ہوتے۔ شنکر داس نے ہماری مشکلات اور دشواریوں کو کتنا سمیٹ دیا۔ رام دیو نے تو وہ شرائط پیش کی ہیں کہ جنہیں پورا کرنا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ دھیرج رکھے سمراٹ، اب میں آ گیا ہوں، تو سیاست کے بازار کی گرمی دیکھنا۔ ایک ایک خریف جل جائے گا اور ایک ایک دشمن کے قدموں پر برہمنوں کی یہ وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے گی۔ گنیش سنگھ اپنی تعریف سن کر بھکاری کے خالی پیالے کی طرح بھج اٹھا تھا۔ اب میں اس ویشیا بانمتی کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اسے پورنماشی کی پوجا سے بے خبر رکھ سکوں۔ یہ احتیاطی تدابیر اس لیے ہوں گی کہ وہ اہل چتوڑ کی پوجا سے گھبرا کر اپنے گرد کوئی حصار نہ کھینچ لے، اور اس طرح قبل از وقت ہوشیار ہو کر وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ گنیش سنگھ، کیا تمہیں اب بھی آچاریہ کی پوجا کے اثرات پر شک ہے؟ کیا تم اس کے ستاروں کے حساب کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہو؟ رانی پدمنی نے نئے مہامنتری سے پوچھا۔ نہیں مہارانی، سیاست میں کوئی چال آخری چال نہیں ہوتی۔ گنیش سنگھ اس فاتح کے لہجے میں بول رہا تھا جس نے گھر بیٹھے علاؤدین خلجی کی فوجوں کو شکست دے دی ہو۔ سیاست میں ہر شخص کا نعم البدل ہونا چاہیے۔ اگر آج گنیش سنگھ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہے تو مہارانی کو اس کرسی کے تقاضے سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک گنیش سنگھ سرکشی اختیار کرے تو دوسرا گنیش سنگھ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ اس طرح پہلے گنیش سنگھ کی ساری ٹیڑھ درست ہو جائے گی۔ اب تک یہی ہوا ہے کہ تنہا وکرم سنگھ کے کاندھوں پر ریاست کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اس پر مزید غضب یہ ہوا کہ آنکھیں بند کر کے ایک شخص پر اعتبار کر لیا گیا اور اسے یقین دلایا گیا کہ وہ چتوڑ کے لیے ناگزیر ہے۔ نتیجتاً اس نے ساری بازیاں اپنی دل کی مرضی سے کھیلی اور ریاست کے مفادات کو بے رحمی کے ساتھ داؤ پر لگا دیا۔ وہ تو دیوتاؤں کا علم تھا کہ ان موقع پر اس کی بدنیتی ظاہر ہو گئی اور چتوڑ تباہ ہونے سے بچ گیا۔ گنیش سنگھ بے تکلفانہ اور پرجوش لہجے میں بول رہا تھا۔ رانی پدمنی نے سخت آواز میں اس کی گرفت کی۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو گنیش سنگھ؟ بات ہو رہی تھی بانمتی کی، لیکن تمہارے الفاظ کی لے ٹوٹی وکرم سنگھ پر۔ پدمنی گنیش سنگھ کی بے سروپا باتوں سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ مہارانی، معاف کیجیے گا کہ یہ سیاست کا ایک اصول ہے جس کا اطلاق وکرم سنگھ پر بھی ہوتا ہے اور بانمتی پر بھی۔ گنیش سنگھ نے اپنے دائرے میں محدود ہوتے ہوئے کہا، سیاست میں ہر چیز کا نعم البدل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ سیاست نہیں، حماقت کہلاتی ہے۔ ہم سے آچاریہ شنکر داس نے وعدہ کیا ہے کہ پورنماشی کی رات میں بانمتی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ بالفرض اگر ایسا نہیں ہوا اور بانمتی ہمارے ان چالوں سے باخبر ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم نے اس کا کوئی نعم البدل سوچا ہے؟ رانی پدمنی اور رتن سنگھ حیرت سے گنیش سنگھ کی طرف دیکھنے لگے۔ مہارانی، اس کا نعم البدل یہی ہے کہ ایک طرف ہم بانمتی کی زندگی کی جڑیں کاٹتے رہیں اور دوسری طرف اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے رہیں۔ ایک تیر نشانہ خطا کر جائے تو کمان کو فوری طور پر اس طرح کھینچ لیا جائے کہ اس میں دوسرا تیر موجود ہو۔ گنیش سنگھ کی باتیں فریب اور عیاری سے لبریز تھی۔ وہ ہندوؤں کے مشہور سیاستدان کی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ رانی پدمنی اور رتن سنگھ نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ میں بانمتی کے پاس جا رہا ہوں، یہ کہتے ہوئے گنیش سنگھ کرسی سے اٹھا اور رخصت ہونے کے لیے اجازت طلب کی۔ اس کا خیال رکھنا گنیش سنگھ کہ وہ فاحشہ بڑے لمبے کان رکھتی ہے۔ پدمنی نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مندر میں بیٹھنے کے باوجود یہاں کی ایک ایک بات سن لیتی ہے۔